مکمل ناول پیا میں تیری جوگن۔ شہر کے عالیشان و معروف ہوٹل میں ایک شاندار پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں بزنس کی دنیا کے کئی نامور شخصیات کے علاوہ انڈسٹری کے کئی ستارے بھی مدعو تھے۔ بلیک ٹیکسڈو میں ملبوس ریشمی بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے بکھیرے، کوی انگلیوں کی گرفت میں مشروب کا گلاس جکڑے وہ لبوں پر دھیمی مسکان لیے ساتھ کھڑے شخص سے مخاطب تھا۔ وہاں موجود ہر صنف مخالف کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ سنہری رنگت، تیکھے نین نقش، دراز قد اور توانا وجود، وہ ایک وجیہہ مرد تھا جو اپنی وجاہت سے واقفیت رکھتا تھا۔ تبھی ناک پر غرور اور سر پر رعونت کا تاج سجائے بیٹھا، اپنے اوپر اٹھتی ہر ایک ستائش بھری نظر کو کمال مہارت سے نظر انداز کر رہا تھا۔ سعد، ان سے ملو، یہ احمر سلطان جس سے ملنے کی تمنا تمہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عقب سے گونجتی اپنے بزنس پارٹنر کی آواز سنتے سعد ملک پلٹا۔ اپنے عین سامنے 35 سالہ احمر سلطان کو دیکھ اس کے لبوں پر بکھری مسکان گہری ہوئی۔ ہا ہا ہا، ہمیں معلوم ہوتا کہ سعد ملک ہم سے ملنے کو بےتاب ہیں تو جلد پاکستان لوٹ آتے۔ احمد صاحب طبیعت کے لحاظ سے شوخ مزاج انسان تھے۔ کہہ کہا لگاتے اپنا ہاتھ سعد کی جانب بڑھا گئے۔ آپ کے یہ چند لفظ مجھے خود کو خوش نصیب تصور کرنے پر مجبور کر گئے ہیں احمد صاحب، اور اب تو مستقبل میں ہم ساتھ کام کرنے والے ہیں، ملاقات تو ہوتی رہیں گی۔ سعد ان کا ہاتھ تھامتے خوشنودی سے بولا، بالکل، انشاءاللہ جلد کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرتے ایک پروجیکٹ شروع کریں گے۔ اینڈ آئی مسٹ سے، میں بہت لکی ہوں جو تم جیسا ماہر نوجوان میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ احمد صاحب کے کہنے پر سعد سر جھکاتے نفی میں سر ہلا گیا۔ اب آپ شرمندہ کر رہے ہیں احمد صاحب، خوش قسمت اور آپ کا مشکور تو میں ہوں۔ اگر آپ اس کانٹریکٹ کی حامی نہیں بھرتے تو شاید میری کمپنی اور تمام بزنس اب تک ڈوب چکا ہوتا۔ سعد کا لہجہ سنجیدگی اور تشکر بھرا تھا۔ او مین، ٹیک اٹ ایزی، مشکلات تو بزنس کا حصہ ہیں۔ احمد صاحب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ قبل از کے ساتھ کچھ کہتا ہال کی تمام لائٹس بند ہوئیں۔ ایک سپوٹ لائٹ انٹرنس پر جلی، سب کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی جہاں یکدم ایک نوجوانی وجود آن کھڑا تھا۔ سعد کی نظریں سرخیل میں قید سرخ و سفید پیروں سے ہوتے اس وجود کے چہرے پر آن ٹکی تھی۔ اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اسے حیرت و بے یقینی کا زوردار جھٹکا لگا۔ لبوں پر رخسار مسکان سمٹ سی گئی، سیاہ آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ سرخ پیروں کو چھوتے گاؤن میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، چند آوارہ لٹیں آزاد چھوڑے جو اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ رنگت اور تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید ابھارے، سرخ رنگ سے رنگے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ اور بھوری آنکھوں کے غضب کا اعتماد لیے کھڑی وہ دوشیزہ سعد ملک کو بے یقینی کے اندھیر کنویں میں دھکیل گئی تھی۔ ہیئر شی از مائی ڈال، وہ جو اس کے یوں روبرو آنے پر ملنے والے جھٹکے سے نہ سنبھلا تھا۔ احمد سلطان کے الفاظ سنتے ان کی جانب متعجب نگاہوں سے دیکھے گیا جو اب اس نسوانی وجود کی جانب بڑھتے چلے گئے تھے۔ احمد سلطان کی یہ چند لفظ اسے چھمبے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ چبھن میں بھی مبتلا کر گئے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میٹ مائی بزنس اینڈ کرائم پارٹنر افروزہ سلطان۔ افروزہ کے نزدیک آتے، اس کے آگے اپنا بازو بڑھاتے وہ اس کے لیے آگے بڑھتے بلند آواز میں اس کا تعارف کروا گیا۔ یہ اس لمحے کا دوسرا جھٹکا تھا جو سعد ملک کو لگا تھا۔ وہ قدم در قدم چلتی اس تک آ رہی تھی اور سعد کو اپنا دل سست روی میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ سعد، ان سے ملو، یہ میری بزنس پارٹنر افروزہ سلطان، اور افروزہ، یہ سعد ہے۔ آئندہ دنوں میں ہم ان کے ساتھ ایک میگا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس ایک قدم کی دوری پر نان رکی تھی۔ احمد صاحب کے تعارف کروانے پر افروزہ نے لبوں پر ہنوز مسکان لیے سعد کی جانب دیکھا جس کی نگاہوں میں سرخی سمٹ آئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں جہاں شناسائی تھی وہیں مقابل کی نگاہوں میں اجنبیت کا جہان آباد تھا۔ سعد کو گھٹن سی محسوس ہوئی۔
ان نگاہوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ جہاں ایک وقت اس کا عکس تیرتا تھا۔ ہیلو مسٹر سعد، امید ہے آپ کو مجھ سے مل کر اچھا لگا ہوگا، ہاتھ آگے بڑھاتے وہ نرمی سے کہتی۔ سعد کے گلے میں گلٹی ابھار گئی۔ سعد جب مشکل ہوا لبوں پر مسکان سجانا، اس نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ پر ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید شناسائی کی ذرا برابر رمق ڈھونڈنے کی سعی کی تھی، لیکن یہ کوشش رائے گاں ثابت ہوئی۔ ذہن میں گڑبڑ ہوتے چند الفاظ اور ماضی کے کئی خوبصورت لمحات فلم کی مانند چلتے اسے گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا کر گئے تھے۔ جبرن مسکان لبوں پر سجائے وہ اس کا بڑا ہاتھ تھام گیا۔ اگر وہ اجنبیت کی دیوار درمیان میں قائم کر چکی تھی تو سعاد ملک کی انا گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ اس دیوار کو گراتا۔ ہاتھ تھامتے ہی اسے اپنی بے چین روح میں چین اترتا محسوس ہوا۔ سست روی سے دھڑکتا دل کانوں میں بجنے لگا، مانو سالوں میں وہ اس لمس سے دور اضطراب و انتشار میں ڈوبا رہا تھا، اور اب جب یہ لمس سالوں بعد محسوس کیا تو روح تک طمانینت میں ڈوبی تھی۔ آؤ میں تمہیں باقی سب سے ملواؤں، احمد صاحب کہتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کرتے اسے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سعد کی آنکھوں میں لہو سمٹ آیا، اسے اپنے وجود میں سنسنی سی پھیلتی محسوس ہوئی۔ افروزہ کی کمر میں حائل احمد سلطان کا ہاتھ دیکھتے پچھلی گردن سہلاتے اس نے اپنی ایک گہری نظر افروزہ پر ڈالی۔ گاؤن کمر سے فٹ ہونے کے سبب اس کے خد و خال اور خمدار کمر کو نمایاں کر رہا تھا، جبکہ پشت پر لگی ڈوریوں سے چھلکتی اس کی دودھیا کمر سعد کے فشار خون کو بلند کر گئی۔ جبڑے انتہائی سختی سے کستے اس نے انا کا پرچم بلند کیے، دماغ میں بنتے سوچوں کے جال اور سوالات کو نظر انداز کرتے افروزہ سے نظریں پھیرتے اس سے بے نیازی برتنی چاہی تھی، لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ اس کی کمر کے گرد لپٹا احمد سلطان کا ہاتھ، احمد سلطان کی سنگت میں اس کے اونچے کہے اس کا حشر رعنائیاں بکھیرتا لباس اور پارٹی میں موجود ہر مرد کی اس کی جانب اٹھتی نگاہ، یہ وجود اس کے ساتھ منسوب رہا تھا، اس سے برداشت کرنا دشوار ہوا۔ کن پٹی کی رگیں پھڑک اٹھی، سینے میں تیش و اشتعال کا الاؤ جل اٹھا۔ احمد سلطان اب اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی کر رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے سعد ملک کو اپنا آپ سوکھی لکڑی کی مانند جلتا محسوس ہوا۔ اس کی سرخ ڈوروں سے مزید نگاہیں جل اٹھی تھی۔ احمد سلطان افروزہ سے دوری بناتے ایک سمت بڑھا تھا، اور یہی پل تھا جب وہ ضبط کی تمام تنابیں توڑتا اندھی طوفان بنا افروزہ تک آتے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے راہداری کی جانب بڑھا۔ افروزہ اس اچانک افتاد پر دہل اٹھی، حلق سے چیخ برآمد ہونے کے در پر تھی جسے وہ ضبط کر گئی۔ اگر وہ چیخ جاتی تو بھری محفل میں تماشا لگ جاتا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، آخر کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ سنسان راہداری میں آتے ہی افروزہ اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتی ہوئی اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹانے کی تگ کرتی دھیمی آواز میں چیخی۔ کیا بیہودگی ہے یہ مسٹر سعد؟ سعد کے خالی کمرے میں داخل ہونے پر وہ اس کے ہاتھ پہ ناخن گاڑتی دبا دبا گھورائی۔ سعد نے جواباً دوبارہ دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ قبل از کہ افروزہ اٹھتی وہ اس پر حاوی ہوتا، اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کرتا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے بیڈ کی سطح سے لگاتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی جکڑ گیا۔ بیہودگی یہ نہیں، بیہودگی وہ ہے جو تم بھری پارٹی میں کر رہی تھی۔ لباس دیکھا ہے اپنا؟ دعوت نظارہ بنی پھر رہی ہو، ہر مرد تمہارے حسن سے آنکھیں سینک رہا ہے، اور وہ احمد سلطان کس حق سے تمہارے نزدیک تھا، تمہیں چھو رہا تھا؟ کیا رشتہ ہے آخر اس کا اور تمہارا؟ وہ اس کی تھوڑی پر گرفت بڑھاتا دہکتا شعلہ بنے سوال در سوال کر گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال جواب کرنے والے؟ دور ہٹے مجھ سے، مجھے یوں چھونے کی اجازت نہیں آپ کو۔ وہ تھوڑی پر بڑھتی اس کی وحشی گرفت کے سبب پرنم آنکھوں سے اسے دیکھتی ٹوٹے لہجے میں بول دی تھی۔ سعد کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ کون ہوں میں واقعی؟ کیا تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے ہی نہ سعد ملک کہ تم اس شخص کو ہی بھول بیٹھی ہو جس نے تمہاری روح تک کو چھوا ہے؟ تم اپنے شوہر کو ہی بھول بیٹھی ہو، اور چھونے کی اجازت مجھے نہیں؟ مضحکہ خیز تمہیں چھونے کی اجازت
اور حق اس دنیا میں صرف ایک مرد کو حاصل ہے، اور وہ میں ہوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ غضبناکی سے عبور آیا۔ افروزہ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پہ بہہ نکلی۔ اب یہ نمی درد کے سبب تھی یا مقابل کے لفظوں کے سبب جو اس کے پرانے زخم ادھیڑ گئے تھے؟ اس سے وہی واقف تھی۔ افروزہ نام ہے میرا، اور میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ کون ہو تم؟ کیوں اس طرح مجھے خود سے جوڑتے مجھ پر استحقاق جتا رہے ہو؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ اس کے لفظوں کو غلط گردانتی وہ اپنا چہرہ زوروں سے نفی میں ہلاتی اس کی سخت گرفت سے آزادی پانے کو مچلی، لیکن اس کے لفظات کے اشتعال کو مزید ہوا دے گئے۔ یہ اجنبیت کا کھیل ختم کرو۔ تم افروزہ نہیں ہو، ہی نہ ہو، میری ہی نہ۔ سعد حلق کے بل دھاڑا۔ افروزہ اس کی دھاڑ پر سوکھے پتے کی مانند کانپتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، افروزہ لرزتی آواز میں بولی۔ ناممکن، میں تمہیں پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اس وجود کی سنگت میں وقت گزارا ہے میں نے، تمہارا لمس، تمہارے وجود کی یہ مہک، تمہارے نقش، تمہیں بھولنا چاہوں بھی تو نہ بھول پاؤں۔ سعد کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ اس میں تپش آسمائی تھی، تڑپ آسمائی تھی، نگاہوں میں دیدار یار کی پیاس ابھر آئی۔ افروزہ نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا جو بےتاب نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ بھوری نگاہوں میں ٹھہری اجنبیت مٹتی چلی گئی۔ وہاں پہلے شناسائی، پھر تکلیف اور پھر شکوے سمٹ آئے۔ حیرت ہے اس وجود کو بھولنے سے انکاری ہو جس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اجنبیت کا کھیل مزید نہیں کھیل سکتی تھی۔ استہزائیہ بولی۔ سعد کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ کیا کریں دھوکے باز عشق جو رہ چکا ہے۔ اس کا لب و لہجہ اپنائے وہ بھی جواباً بولا۔ عشق میں بس محبوب پر الزام لگاتے اسے رسوا کرنا گناہ ہے۔ تھوڑی پر ڈھیلی پڑتی گرفت محسوس کرتے وہ اپنا رخ موڑ گئی۔ وضاحت دے دو، معاف کر دوں گا۔ سعد اس کی تھوڑی پر 2 انگلیوں سے تھامتے اس کا رخ دوبارہ اپنی جانب کر گیا۔ کبھی نہیں، بنا توقف کی وہ جھٹ سے بولی۔ مقابل اس کی زندگی کے 5 سال برباد کرنے کے بعد اب وضاحت کا متمنی تھا۔ اب وضاحت دینا خود کے ساتھ زیادتی تھی۔ برباد کر رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی۔ میں آنکھوں دیکھا جھٹلا دوں گا۔ میں تمہاری کچھ ادائی بھولتے تمہارے معاف کر دوں گا، لیکن ایک بس وضاحت، بے شک جھوٹی وضاحت ہی صحیح۔ سعد کا لہجہ ملتجی تھا۔ حنا اور افروزہ کی گردن میں منہ دیے گمبھیرتا سے بولتا اسے ایک بار پھر توڑ گیا۔ اسے اس پر یقین نہ تھا۔ وہ محض اپنی مردانہ نا کو تسکین پہنچانے کی خاطر وضاحت چاہتا تھا، بے شک وہ وضاحت جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حنا تلخی سے مسکراتے اپنی گردن پر جا بجا ثبت ہوتے اس کے لبوں کے دہکتے لمس کو برداشت کرنے لگی جو اسے کمزور کرتے بے بس کر رہے تھے۔ برباد تھی، اب آباد ہوئی ہوں، آزاد ہوئی ہوں، اور مجھے میری آزادی عزیز ہے۔ رہی بات وضاحت کی، نہ تو میں اپنے سر لگے اس کج ادائی کے الزام کو قبول کروں گی اور نہ وضاحت دوں گی۔ دور ہٹو سعد، تم مجھے چھونے کا حق کھو چکے ہو۔ 5 سال قبل تم مجھ سے تمام تعلق توڑ چکے ہو۔ اب نہ تم مجھ سے سوال و جواب کا حق رکھتے ہو نہ چھونے کا۔ تمہارے نزدیک اب میں تمہاری بیوی ہی نہ نہیں، تمہارے بزنس پارٹنر کی پارٹنر افروزہ سلطان ہوں۔ نگاہوں میں ضبط کی لالی تھی۔ وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے دبی دبی آواز میں بولی۔ ایسا ہے کیا؟ اس کے یوں جھٹپٹانے پر سعد اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی جانب دیکھتے بھویں ریز کیے سرد لہجے میں مستفسر ہوا۔ جی ایسا ہی ہے، آپ کی بیوی ہینا 5 سال قبل آپ کے بڑھتے گئے ظلم کا شکار بنتے مر چکی ہے۔ اب جو آپ کے سامنے ہے وہ افروزہ سلطان ہے جو آپ کے وجود کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ سعد کی سرخ ڈوروں سے مزید نگاہوں میں دیدہ دلیری سے اپنی بھوری آنسوؤں سے لبریز نگاہیں گاڑے لفظ بہ لفظ پرزور دیتے بولی۔ سعد اس کے لفظوں کی بدولت تیش و عالم میں اس کے لبوں پر جھکتا اور اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ وہ اس کی سانسیں اپنے سانسوں میں شامل کرتا، اس کے لفظوں کی بیگانگی، بے نیازی اور لاتعلقی سے ملنے والی تکلیف کا اثر ظاہر کر رہا تھا۔ حنا کی آنکھیں اس جسارت پر آخری حد تک پھیلی۔ اسے اپنے وجود سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کرتے دیکھ وہ ہوش کھونے کے در پہ تھا۔ اس کی سانسوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر کرتا وہ اسے بے سدھ ہوتا محسوس کرتا آزادی بخش گیا۔ حنا نے ایک طویل سانس بھرتے سانسوں کی آمد و رفت کو روا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ٹریلر کافی ہے تمہیں یہ اظہر کروانے کے لیے کہ چاہے میں تمہیں قبول کروں یا نہ کروں، تمہیں معاف کروں یا نہ کروں، چاہے میرا آخری سانس تک تم سے دستبردار رہوں،
لیکن تم پر حق میرا ہی رہے گا، تم ازل سے میری تھی اور ابد تک میری زوجیت میں رہو گی ہینا سعد ملک۔ اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے بھرے بھرے لب انگوٹھے کی پور سے سہلاتے وہ شدت جذبات سے بولا، نفرت کرتی ہوں۔ ہینا 5 سال بعد بھی اس شخص کو خود پر یوں حاوی ہوتے دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ گہرے سانس بھرتے نفرت کا اظہار کر گئی۔ اس کی نفرت کے اس اظہار پر سعد کی آنکھوں کا رنگ لہجے بھر کو بدلا۔ ہاں، میں کون سا عشق کا پاٹ پڑھ رہا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں میں بھی تم سے۔ 5 سال پہلے دیے جانے والے تمہارے دھوکے اور تمہاری بے وفائی کے سبب ملنے والی چند اذیت اب تک میرے وجود کو بھنبوڑ دیتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اتارا گیا نفرت و سرد مہری کا لبادہ وہ واپس اوڑھ چکا تھا۔ استزائیہ کہتا اس سے دوری بنا لیا، جبکہ دل نے زور و شور سے ضد باندھ رکھی تھی اس وجود کو سانسوں جتنا نزدیک رکھنے کی۔ ہینا نے آنسوؤں کا گولا نکالا۔ 5 سال بعد بھی شخص کی جانب سے کیا جانے والا نفرت کا اظہار اسے چابک کی مانند اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا تھا۔ نفرت ہونے کے باوجود چھونے سے باز نہیں آئے۔ بیڈ سے اٹھتے اپنا بکھرا سراپا سمیٹتے وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ سعد جو جبڑے بھینچے کھڑا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ سے فیض ذیاب ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ نفرت کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہو، اب جو اس قدر جوالا مکھی بنتے سامنے آؤ گی تو جذباتوں پر بند تو نہیں باندھ پاؤں گا میں۔ ہینا کے نزدیک آتے وہ ایک بار پھر پٹری سے اترتے، اس کے عارض پر جھولتی لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر چھوڑتے خمار سے بوجھل آواز میں بولا، دوسری شادی کر لو، جوان جذباتوں کی تسکین دوسری بیوی کے وجود سے حاصل کر لینا۔ ہینا نے دانت پیستے ہوئے آسان حل پیش کیا، سعد کے تاثرات بدلے، تمہیں فرق نہیں پڑے گا؟ ہینا کو تن فن کرتے پاس سے گزرتے دیکھو اس کی کلائی جکڑے۔ سوال گو ہوا۔ ہینا کا دل ڈوب کر ابھرا، لب کو چلتے ایک طویل سانس بھرا۔ نہیں۔ پلٹتے اس کی جانب بے تاثیر سیاہ نگاہوں سے دیکھتے یک لفظی جواب دیا۔ سعد لب باہم سختی سے پیوست کرتے سر کو ذرا سا خم دیتے اس کی کلائی آزاد کی۔ پارٹی میں نظر نہ ہو تو مجھے، نہ ہی احمد سلطان کے نزدیک۔ اپنا کوٹ اتارتے ہینا کے وجود پر ڈالتے وہ تنبیہ کر گیا، بس کرو سعد، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، بس کرو، مت کھولو میرے ساتھ یہ عزت بیوی اور استحقاق کا کھیل۔ 5 سال قبل جب دیر رات مجھے گھر سے نکال چکے تھے تب کیوں یہ عزت یاد نہ آئی؟ 5 سال قبل تم مجھے بے وفا گردانتے، مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے ہو، تمام تعلق توڑ چکے ہو۔ اپنے لفظوں پر کم از کم پورا اترو۔ نفرت کرتے ہو نا مجھ سے تو اس نفرت کے تقاضے پورے کرو۔ میں جس راہ دکھ جاؤں وہ راہ بدل دو۔ مجھ سے ہم کلام ہونا تو دور کی بات، میری جان دیکھنے تک سے احتراز برتو، اور وہ رشتہ، وہ نام نہاد رشتہ، اس کا تذکرہ نہ کرو تو وہی بہتر ہے، کیونکہ وہ محض اب ایک کاغذی تحریر ہے جسے میں جلد ہی ختم کر دوں گی۔ اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ سعد کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کی کرتے وہ اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتے چیخی۔ 5 سال قبل گزری وہ یاد شد امت سے یاد آئی۔ ہینا کی اذیت میں اضافہ ہوا۔ قبل از کے بڑھتی اذیت آنسو بنتے زارو قطار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتی، وہ ساکت کھڑے سعد پر ایک زخمی نگاہ ڈالتے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ سعد کی کئی سماعت اس کے لفظوں کے زیر اثر ساکت کھڑا رہا۔ یہ اس کی ہینا تو نہیں تھی، وہ تو اس کے ذرا سی ناراضگی پر تڑپ اٹھتی، اور یہ لڑکی تو اسے نفرت کرتے خود سے مکمل لا تعلقی برتنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سعد کو اپنے دل پر منو بوجھ سا محسوس ہوا۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے دماغ میں ماضی و حال کی چلتے جھکڑ سے لڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ ایک طائرانہ نگاہ پارٹی میں ڈالتے اس نے ہینا کی تلاش کی، لیکن اسے وہاں نہ پاتے وہ ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ سر، احمد صاحب پول ایریا میں آپ کے منتظر ہیں۔ ملازمہ کی مؤدبانہ آواز سنتے لاؤنج کے صوفے پر برجمان سعد نے سر کو ہولے سے جنبش دیتے اس کی اشارہ کرتی سمت کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ آج کنٹریکٹ کے سلسلے میں احمد صاحب سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد اب احمد صاحب کا اس کے لیے بلاوا آ گیا تھا۔ پول ایریا میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر پول کی سائڈ پر موجود کرسی پر پڑی۔ وہاں احمد صاحب کے بجائے ہینا کو دیکھ اسے حیرت کا 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ تعجب اور تحیر میں گھرا وہ نیلے گھٹنوں تک آتے ٹاپ اور جینز میں ملبوس ہینا کی جانب دیکھتا رہا، جو کرسی کی پشت سے پشت لگائے بیٹھی اس کے تاثرات سے اٹھاتے ہوئے مسکرا اٹھی تھی۔ کیسے آنا ہوا یہاں آپ کا مسٹر سعد؟ ذرا ٹھہر کر اس کا نام ادا کیا۔ سعد ہینا کی آواز سنتے ہوش میں آیا، تیز قدم بڑھاتے اس تک آتے وہ اس کا بازو جکڑے سے اپنے روبرو کر گیا۔ ہینا کے لبوں پر پھیلی مسکان اس کی حرکت کے سبب سمٹ سی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہینا؟
یہ احمد صاحب کا گھر ہے۔ اس کے حسین مصنوعی آرائش سے پاک چہرے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ساتھ دانت کچکچاتے گویا ہوا۔ پارٹی میں احمد صاحب کی جانب سے دیا جانے والا اس کا تعارف دونوں کے مابین بے تکلفی اور ابھینا کی احمد سلطان کے گھر موجودگی اس کے ذہن و دل میں ایسے کئی سوال پیدا کر گئی جسے زندہ جلا کر بھسم کر دیتے۔ یہ میرا گھر بھی ہے مسٹر سعد، اپنا بازو پر دھرا اس کا ہاتھ جھٹکتے ہنا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سعد نے زبردست سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس لڑکی کے بدلتے انداز اس کی ضبط کی تنابیں ہلا رہے تھے۔ کیا رشتہ ہے تمہارا احمد سلطان کے ساتھ؟ جواب دو ہنا، وگرنہ میں پاگل ہو اٹھا ہوں۔ وہ کس حق سے تمہیں مائے ڈال کہہ گیا تھا؟ وہ بے تکلفی اور اب تمہاری اس گھر میں موجودگی کا میں کیا مطلب اخذ کروں؟ وہ سچ میں پاگل ہونے کے در پر تھا۔ ہنا کے بازو جکڑے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ اس کی سوچوں پر حاوی رہی تھی۔ نیند اس سے روٹ چکی تھی اور وہ اس کے لفظ یاد کرتے کلستا رہ گیا تھا۔ شک کر رہے ہو؟ بے تاثیر لہجے میں سوال کیا گیا۔ نہیں۔ سعد پال کی دیر کیے بنا نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ اس کی جلن کو شک کا نام دے رہی تھی۔ کر بھی لو تو مجھے غرض نہیں، لیکن ہاں تم پاگل نہ ہو جاؤ اسی سبب وضاحت دے دیتی ہوں کہ میں احمد سلطان کی قانونی بہن ہوں۔ جس قدر وہ پرتعیش تھا وہ اس قدر تحمل مزاجی سے کام لے رہی تھی۔ سعد کے دل میں گونس سکون سا اترا۔ ذہن میں جنم لینے والے تمام سوالات کے باعث دل میں پنپنے والا خوف جھٹ سے دور ہوا۔ تناؤ زیادہ تاثرات ڈھیلے پڑتے لے گئے۔ ہنا کے بازو آزاد کرتا وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے گہرا سانس بھر گیا۔ کچھ پل پہلے جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس کرتے اس کا دم جو گھٹ رہا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو میری ذاتی زندگی میں عمل دخل کرنے کے بجائے اس کام اور مقصد پر دھیان دینا چاہیے جو آپ کو یہاں لانے پر مجبور کر گیا ہے۔ ہنس کے تاثرات بھانپتے لب بھینچے ٹیبل پر پڑے کاغذات اٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ سعد نے دانت پر دانت جمائے سے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ ان سے منسلک ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ سعد کا دل کیا کہ اس توپوں کی سلامی پیش کرے سامنے کھڑی لڑکی کو۔ مجھے یہ کانٹریکٹ کے سلسلے میں احمد سلطان سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میری کمپنی کے لیے از حد ضروری ہے۔ میں سعد خود پر قابو پائے سنجیدگی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر رہا تھا کہ ہنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہاتھ میں موجود کاغذات سوئمنگ پول کی نظر کر گئی۔ سعد کے باقی الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے حیرت سے ہنا کے پرسکون چہرے کو دیکھا، سوئمنگ پول پر گزرتے کاغذات کو دیکھا۔ کانٹریکٹ ہے تمہارا؟ اگر چاہتے ہو میں یہ کانٹریکٹ تمہیں حاصل کر پاؤں تو ان کاغذات کو بھیگنے سے پہلے سمیٹ لو۔ کاغذ بھیگا، کانٹریکٹ ٹوٹا۔ کاغذ صحیح سلامت واپس میرے ہاتھوں میں تھما دیے گئے تو کانٹریکٹ تمہارا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ پرسکون انداز میں کہتی سعد کو بے یقینی میں غرق کر گئی۔ یہ کانٹریکٹ اس کی ڈوبتی کمپنی کے لیے اب حیات کی مانند تھا۔ وہ کسی حال میں اس کانٹریکٹ سے ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ گھراتے ہوئے وہ اگلے ہی پل پول میں چھلانگ لگا چکا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ ایک بھی کاغذ ایسا نہ تھا جو بھیگتے ٹکڑے نہ ہوا ہو۔ سعد نے جبڑے بھینچے تیش سے پاگل ہوتے پانی میں ہاتھ مارا۔ بے بسی کا احساس شدت سے غالب آیا۔ ہنا اسے یوں بے بس دیکھ کر سرشاری محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن روح تک کلک میں ڈوبی تھی۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے وہ بامشکل لبوں پر مسکان سجائے ایڑیوں کے بل پول کے کنارے بیٹھی۔ کانٹریکٹ تو ہاتھ سے چلا گیا مسٹر سعد، اب آپ کی ڈوبتی نیا پار کیسے لگے گی؟ اوہ سوری، کمپنی۔ مصنوعی تعصب سے کہتی وہ کھوکھلا کہا لگا گئی۔ سعد نے ضبط کے باعث سرخ ڈوروں سے مزید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ واقعی اس کی ہنا نہ تھی۔ اس کے بے بسی سے حرض اٹھاتی یہ کوئی پتھر کی مورت تھی۔ اسے یوں کہا لگاتے دیکھ سعد تیش و عالم میں اس تک آتا اسے کچھ سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا پول میں کھینچ گیا۔ ہنا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ موسم سرما کے اوائلی دن اور پول کا یخ بستہ پانی اسے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں مجھے یوں بے بس کرتے کمزور کر رہی ہو تم؟ اس کے پہلو پر گرتے مضبوط وہ گرفت اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی جمائے اس کے کان میں سرگوشیانہ گویا ہوا۔ ہاں بے بس ہو رہا محترم، آپ دوسروں کو بے بس کرتے ان کی بے بسی کا لطف اٹھانا بھاتا ہے، یوں بے بس ہونا نہیں۔ ہنا جو مزاحمت کرتے پول سے نکلنے کی کوشاں تھی اس کے سوال پر منجمد ہوتی استہزائیہ بولے، چاہتی کیا ہو تم؟ وہ اس کے لفظوں پر ضبط کی گھونٹ بھرتا اس کا رخ پلٹتے اس کا ماتھے سے ماتھا جوڑے ٹھنڈ کی شدت میں گہرے سانس بھرتا مستفسر ہوا۔ طلاق۔ ہنا اس کی جانب دیکھتے یک لفظی جواب دیتے اس کا فشار خون بلند کر گئی۔ وہ نہیں ملے گی، بولا۔
میں خلا لے لوں گی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ اس شخص کی نزدیکی، اس کا لمس اس کی کمزوری تھا۔ اب بھی وہ آنکھیں بند کرتے بے اختیاری کے عالم میں اس کے کندھے پر جکڑ گئی تھی۔ جس وکیل کے پاس جاؤ گی اس کی موت کی ذمہ دار تم ٹھہرو گی۔ وہ اس کی سانسوں جتنا نزدیک تھا۔ وہ اس کے بدن سے اٹھتی گندن مہک میں گہرا سانس بھرتے، اس کی گردن سے چپکے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا، اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب ضبط کرتے شدت جنون سے بولا۔ ہینا اس کے لہجے میں شامل شدت پر سر تا پیر لرز اٹھی۔ ایک بے وفا عورت کو اپنے نگاہ میں رکھنا کیا تمہاری پستی نہیں؟ ساتھ کے دہکتے لبوں کو اپنے نکوش پر سفر کرتا محسوس کرتے وہ اسے اکسانے کے خاطر زہریلے لفظوں کا انتخاب کر گئی۔ پسپائی کا آخری مقام ہے، لیکن فطرت کا کیا کروں؟ سعد ملک کی فطرت ہی ایسی ہے۔ خود سے منسوب چیز توڑ ضرور سکتا ہوں، چھوڑ نہیں۔ اس نے اس کے لفظوں کو غلط نہ کہا تھا، بلکہ تائید کرنا اپنی فطرت کا سہارا لیتے ہینا کے دل میں جھگڑا گھونپ گیا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، انسان ہوں، ایک جیتا جاگتا وجود ہوں۔ ہینا اس کے لفظوں پر اشتعال میں مبتلا ہوتے اسے خود سے دور کرنے کی خاطر اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال گئی۔ جانتا ہوں تم چیز نہیں، ایک نشہ ہو، ایک ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے، سب کچھ بھول جانے پر مجبور کرتا ہے۔ سعد اس کی نزدیکی اور بہکتی سانسوں کے سبب مدہوش ہوتا، خمار سے بحری لہجے میں کہتا، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گیا، جتنا زخمی پرندے کی مانند محض پھڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ شدت سے اس کے سانسیں پیتا اسے بے حال کر گیا تھا۔ پل میں اس کے وجود سے سانسیں نچوڑتا وہ اسے آزاد کر گیا تھا۔ ہینا نے گہرے سانس بھرتے اپنے بگڑے تنفس کو اعتدال میں لانے کی سعی کرتے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس پر کسی بات کا رتی برابر اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اس کے روبرو آتا تھا، اس پر اپنا لمس چھوڑ جاتا تھا۔ میں ڈر گیا۔ ساتھ کو اس کے خونخوار تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ ہاتھ اٹھاتے سرنڈر کرنے کا ڈرامہ کرتے مصنوعی خوف سے کہا، انتہائی مارے تیش وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ انتہائی ہینڈسم ہوں، جانتا ہوں۔ کم آن یار، کوئی نئی بات تو بتاؤ۔ اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکتا وہ پانی کے قطرے ہینا کے چہرے پر پھینکتا دلکشی سے بولا، انتہائی خوش فہم ہو تم سعد ملک، جس کاغذی رشتے کی بدولت تم یوں میرے نزدیک آتے مجھ پر استحقاق جماتے ہو، مجھے یوں چھوتے ہو۔ میں جلد وہ کاغذی رشتہ ختم کرتے خود پر تمہیں حرام کروں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے تم مجھے یوں قابو کرتے ہو۔ وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے کلس کر دھمکیانا کہتی بجلی کی تیزی سے پول سے باہر نکلی تھی۔ سعد کے لبوں پر بکھرا تبسم اس کے لفظوں پر سمٹ سا گیا۔ محض موت ہی ایک ایسا واحد راستہ ہے جو تمہیں میرے نام سے آزادی دلوا سکتا ہے۔ اب تم مرنا چاہتی ہو یا مجھے مرتا دیکھنا چاہتی ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اس کی بھیگی پشت تکتے وہ بآواز بلند بولا۔ ہینا دہل اٹھی اس کے لفظوں پر۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ کرسی پر موجود باتھ روب پہنتے وہ ڈوریاں کس کر بند کرتی جھنجھلاہٹ میں مبتلا بولی، یہ بار بار نفرت کا اظہار کرنا کیا خود کو باور کروانا ہے جانے من؟ وہ اسے سچ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہینا پیچ و تاب کھاتی بحث کا ارادہ ملتوی کرتے پلٹی کہ سلائیڈنگ ڈور کے بیچوں بیچ کھڑے احمد صاحب کو دیکھ وہ جذبس کا شکار ہوئی۔ ان کی جانچتی نظریں خود سے ہوتی پول میں موجود سعد کی جانب اٹھتے، وہ ان سے نظریں چراتے ان کے نزدیک سی گزرتی وہاں سے غائب ہوئی۔ سعد بھی احمد صاحب کو دیکھ چکا تھا۔ پول سے باہر نکلتا وہ چند پل تذبذب کا شکار لفظوں کا چناؤ کرنے لگا، لیکن جب لفظ ذہن نہ بن پایا تو نظریں جھکائے ان کے پاس سے گزرتے ان کی نظر سے اوجھل ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ احمد صاحب نے ایک نظر داخلی دروازے کی جانب بڑھتے سعد کی پشت پر ڈالی، پھر پول میں بکھرے کانٹریکٹ کے کاغذات پر۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ پھنساتے وہ کچھ سوچتے ہینا کے کمرے کی جانب بڑھے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احمد صاحب نے ہینا کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں بھائی۔ ہینا جو اپنے بال ڈرائر کی مدد سے خشک کر رہی تھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا کوئی کام تھا بھائی؟ انہیں اپنی جانب یوں خاموشی نگاہوں سے دیکھتے ہینا نے استفسار کیا۔ کام نہیں، ایک خاص بات ہے جو میں آج تم سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ہینا، احمد صاحب سنجیدگی سے بولے۔ میں متوجہ ہوں۔ ہینا کی چھٹی حس نے اندیا دیا تھا کہ یہ ضروری بات سعد اور اس سے جڑی ہے۔ ایک مخلصانہ مشورہ دی ہے بیٹے، سعد کو تمام سچائی سے آگاہ کرتے ایک موقع دے دو۔ میں تمہاری آنکھوں میں اس کی رعایت بھی محبت دیکھ سکتا ہوں، تڑپ دیکھ سکتا ہوں۔ تم بے سکون ہو، اضطراب میں مبتلا ہو، اور یہ اضطراب شاید سعد کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ان دونوں کی ہی آنکھوں میں ایک دوجے کے لیے تڑپ دیکھ چکے تھے، بطور بھائی ایک مخلصانہ مشورہ دے گئے۔ ہینا نے ان سے نظریں چرائے اپنا رخ پلٹا۔
اس قدر آسان نہ تھا اس کے لیے 5 سال قبل ہوئے اس حادثے کو بھول جانا، جہاں اس کی پاک دامنی پر سوال اٹھے، اور سوال اٹھانے والا بھی کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ مجھے آخری سانس تک زندگی اس اضطراب اور تڑپ میں گزارنی قبول ہے بھائی، لیکن وضاحت اور سچائی نہیں دوں گی۔ وہ میرا شوہر تھا، اور شوہر سے زیادہ کون بیوی کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا ہے؟ ماضی میں جو ہوا وہ بھول جانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں ماضی میں ہوئی اپنے ساتھ ناانصافی کسی طور پر نہیں بھول سکتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ہاتھوں میں جکڑے وہ آئینے میں نظر آئے، اپنے عکس کو دیکھتے ضبط سے بولی، ماضی کا ذکر چھیڑنا مطلب ان زخموں سے خون کا رسنا جو کبھی بھر نہ سکتے تھے۔ کوئی زور زبردستی نہیں، مشورہ تھا۔ ماننا نہ ماننا تمہارے اوپر ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا بھائی ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مشفقانہ لہجے میں کہتے، ہنا کو آسودگی سے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ جانتی ہوں، اور آپ کا ہونا ہی میرے لیے کافی ہے، ہنا لگاوٹ سے کہتے اپنے کھلے بال سمیٹ گئی۔ احمد صاحب نے سر کو ہولے سے جنبش دیتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ ان کے جاتے ہی ہنا کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ ذہن ماضی کے دریچوں کا کھولتے اسے 5 سال پیچھے لے گیا تھا۔ ماضی، سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، سر تا پیر خود کو سجائے وہ گلاب سی سجی اس میں سحری پر استحقاق سے بیٹھی سعاد کی منتظر تھی۔ آج ان کی محبت کو منزل ملی تھی۔ وہ دونوں تا عمر کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو گئے تھے۔ اس کی محبت نے ان دونوں کے درمیان حیثیت اور رتبے کے فرق کو مٹایا تھا۔ اس پر مستعد اسے پوری دنیا کے سامنے اپناتی عزت بخشی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پھر اپنی جانب بڑھتے سعاد کے قدموں کی چھاپ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر بتر کر گئی۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہی ہنا نے لب کچلے۔ سعاد نے سرشاری کے عالم میں اس کے گھونگھٹ تلے چھپے چہرے کو دیکھتے اس کا گھونگھٹ پلٹا اور دم ساتھ گیا۔ بھوری گلافی آنکھیں جن میں شرم و حیا کا سمندر موجزن تھا، چھوٹی سی ناک جس میں نتھا راستہ تھی، جس کا سرخ موٹی اس کی یاقوتی کٹاؤ دار لبوں کو چوم رہا تھا۔ وہ حسین تھی یا آج سے حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی؟ سعاد، اسے یوں ٹکٹکی باندھے خود کی جانب دیکھتے پا کر وہ اس کا نام ہولے سے منمنائی۔ اس کی نظریں اسے پزل کر رہی تھی۔ جی جانے سعاد۔ سعاد کا لہجہ دل فریب تھا۔ اس کے مزید نزدیک آتے وہ اس کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ہنا اس کے لمس پر سر تا پیر لرز اٹھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں شامل خمار اور آنے والے لمحات سے خوف کھاتی وہ راہ فرار اختیار کرنے کی خاطر بہانہ بنا گئی۔ سعاد اس کی ان معصومانہ تدبیر پر دلکشی سے مسکرایا۔ جانے سعاد، پوری زندگی پڑی ہے نیند پوری کرنے کے لیے۔ آج ذرا جا کر ایک دوسرے سے مزید واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی روح کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ زیادہ تاثرات سے حظ اٹھاتا ہوا اس کی نت کے موتی پر لب رکھ گیا۔ ہنا نے لرزتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ سعاد پلیز، دل جو پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر نکلنے کو پر تول رہا تھا، وہ اس سے خوفزدہ ہوتے روحان سی ہوئی۔ ہاں، آج کوئی گریز نہیں، آج کوئی اعتراض نہیں۔ سالوں اس پل کا انتظار کیا ہے میں نے، جب تم میری محرم بنی میرے نزدیک ہو اور میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے تمہیں چھو پاؤں، تمہیں محسوس کر پاؤں۔ اب جب تمہیں حاصل کرتے مجھے یہ پل ملے ہیں، انہیں کسی صورت نہیں گوا سکتا۔ اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بوجھل تھا۔ ہنا کی ناک سے ناک جوڑے وہ اس کے بے ترتیب سانسوں میں سانسیں بھرتا گمبھیر سے لہجے میں بولا۔ ہنا نے لرزتی پلکیں اٹھائیں، سعاد کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی قربت کا تمنائی تھا اور وہ اس کی تمنا اپنے خوف کی نظر کرتے رد نہیں کر سکتی تھی۔ پلکیں جھکائے اپنے ہنائے ہاتھ سعاد کی گردن میں ڈالتے اس نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا تھا۔ سعاد اس قدر حسین سپردگی پر فرط مسرت میں ڈوبتے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کر گیا، اسے معتبر کرتا اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ اس کے ہر نقوش کو تشنہ لبوں سے چومتے وہ اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنے بے انتہا نزدیک کرتا چلا گیا۔ معنی خیز خاموشی میں ڈوبا کمرہ بے ہنگم سانسوں کے شور اور جذبات سے چور سرگوشیوں سے گونجنے لگا۔ تو آخر کر ہی لی تمہارے بھائی نے اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی؟ اپنے کمرے میں بیٹھ دراز فون کال پر مہو ویرا نے اپنی دوست کی بات پر لب بھینچے۔ ہاں، نہ جانے کون سا جادو چلایا ہے بھائی پر کہ اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ اس لڑکی کے سوا آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی سیکرٹری میرے سرکل میں میرا مذاق بن جائے گا۔ ویرا کے لہجے میں ہنا کے لیے بلا کی حقارت اور ناپسندیدگی تھی۔ اب تو تمہیں برداشت کرنا ہی ہے،
ویسے اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے تم دل دے بیٹھی ہو؟ فون کی دوسری جانب سے گونجتی شوخ آواز اس کے لبوں پر مسکران بکھیر گئی۔ ریحان، ریحان نام ہے اس کا، ہنا کا چچا زاد کزن ہے اور بہترین دوست بھی۔ بات کے اختتام میں اس کے تاثرات یوں تھے مانو کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ ہنا کا کزن بھی مڈل کلاس ہی ہوا نا، پھر تمہیں کیوں کر اس سے محبت ہو گئی؟ اپنی دوست کے اس سوال پر اس کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ وہ ہنا کو خود سے کم تر سمجھتی تھی، پھر کیسے اس کے کزن کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، الجھن زدہ لہجے میں کہتے وہ اس سوال کے جواب سے خود کو بچاتی فون کاٹتے بیڈ پر پھینک گئی۔ وہ اپنی حیثیت اور رتبے کے سبب تفاخر میں مبتلا لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنے آپ کو برتر سمجھتی آئی تھی۔ ہنا سعد کی سیکرٹری تھی، حیثیت اور رتبے میں ان سے کئی گنا نیچے، لیکن سعد اس سے محبت کرتے اسے اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا۔ ہنا نے سعد کو سمجھانا چاہا تھا کہ ہنا اور اس کا کوئی میل نہیں، لیکن سعد کی ضد اور پھر زراحت کا ہنا کو اس پر فوقیت دینا اسے ہنا سے پرخاش کھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بچپن میں والدین کی وفات کے بعد سعد کی تمام تر توجہ اور محبت کا محور وہ رہی تھی، لیکن اب اس کی محبت اور توجہ بٹ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہنا اس سے خار کی۔ البتہ وہ شادی کے ان دنوں میں ہنا کے کزن ریحان سے دل لگا بیٹھی تھی اور جلد اس سے محبت کا اظہار کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ مجھے ریحان سے محبت ہے اور میرے لیے محض یہ اعتراف ہی کافی ہے۔ اپنے دماغ کو الجھن سے آزاد کرتی وہ خود کو باور کراتی اپنی آنکھوں میں موند گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ریحان؟ اپنے گھر کے پورچ میں گاڑی روکتے وہ گارڈن میں ٹہلتے ریحان کو دیکھتے خوشگوار حیرت میں مبتلا اس کے نزدیک آتے۔ مستفسر ہوئی، میں ہنا کو لینے آیا تھا، گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ ریحان جو فون پر مصروف تھا ویرا کی جانب دیکھتے جو اب گو ہوا۔ ویرا کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ چلے ریحان؟ قبل از کہ وہ کچھ کہتی ہنا اس کے نزدیک آتی بولی، ماشاءاللہ چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ ریحان اسے تیار دیکھ کر شوق لہجے میں تعریف کر گیا۔ ہنا اپنی تعریف پر جھیپ سی گئی۔ بس جانتی ہوں یہ تعریفیں محض اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ رات گئے تو مجھے نیند سے اٹھا کر کریم کیک بنوا سکو۔ ہنا بیکنگ میں مہارت رکھتی تھی، اسی سبب ریحان اس کے ہاتھ کا بنا کیک شوق سے کھاتا تھا۔ پردہ فاش ہو گیا، خیر چلتے ہیں، ریحان مصنوعی افسردگی سے کہتا آگے بڑھا۔ ہنا نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت تکی، جبکہ ویرا کے لیے مشکل ہوا تھا ان دونوں کے مابین اس بے تکلفی کا چشمدید بننا۔ ہنا نے ایک نظر ویرا کے سرخ بھبوکا چہرے پر ڈالی۔ ویرا اس سے ہم کلام نہ ہوتی تھی، البتہ اس پر طنز و تحقارت بھرے لفظوں کے تیر وقتاً فوقتاً پھینکتی رہتی تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں تیش کا ابال دیکھ وہ ادھیڑ بن میں مبتلا سر جھٹکتے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ ویرا نے کینہ پروز نگاہوں سے ان دونوں کو ایک ہی گاڑی میں سوار کہے لگاتے وہاں سے روانہ ہوتے دیکھا اور پیچ و تاب کھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہنا کہاں ہے ویرا؟ رات دیر گھر لوٹا تھا۔ اپنے کمرے کو خالی پا کر وہ پورے گھر میں ہنا کو تلاشنے کے بعد ویرا کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ آج وہ ریحان کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ویرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے بتایا تو تھا، لیکن رات وہیں گزارے گی اس بات سے انجان ہوں میں۔ سعد کے چہرے پر سنجیدگی رقم ہوئی، مانو اسے ہنا کا یہ اقدام قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ حیرت ہے، اسے تمہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا، یوں شوہر کو بن بتائے کیسے گھر میں رات گزارنا، جہاں ایک جوان جہان مرد ہو اور مرد بھی وہ جس کا بہترین دوست ہو۔ معیوب ہے، اور کیا تم نے مجھے بتایا نہیں تھا اس کا چچا اس چاچی سے ذرا پسند نہیں کرتے؟ ویرا کے ہاتھ ایک اچھا موقع تھا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یوں بھی وہ ریحان اور ہنا کی بدتکلفی سے جلتی کرتی سعد کے کان بھرتی رہتی تھی۔ سعد کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات رقصاں ہوئے۔ شکا ویر جو وہ کئی دنوں سے اس کے دل میں بونے کو کوشاں تھی، وہ دل کی سرزمین میں دفن ہو چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سعد کو دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ ویرا سوال گو ہوئی۔ ہنا کو لینے، سعد بے تاثر آواز میں مختصراً کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ہنا اپنی کاوشوں میں کامیاب ہوتا دیکھ فتح یابی سے مسکرائی، اور اسی شب ہنا کی واپسی کے بعد ان دونوں کے کمرے سے آتی بعض پرس کی آوازیں اس کے جلتے تڑپتے دل پر ٹھنڈی پھوہار کی مانند برسیں۔ ایک پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں سعد نے پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جہاں اس کے چند عزیز و کراب کے ساتھ ہنا کی فیملی بھی مدعو تھی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس ہنا سعد کے بدلتے رویے کی بدولت دل برداشتہ سوگواری سے جائے ایک کونے میں کھڑی
اسے اپنے دوستوں سے محو گفتگو دکھ رہی تھی، جبکہ ویرا کی نظروں کا مرکز ریحان تھا، جس کے چہرے پر غضب کی سنجیدگی رقم تھی۔ وہ ہینا کے تاثرات میں گھلی افسردگی بھانپ چکا تھا۔ ویرا اسے تنہا کھڑا دیکھ اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ ارادہ اظہار محبت کرنے کا تھا۔ ریحان، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ لہجے میں بلا کی لگاوٹ لیے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ ریحان کو اس کے تاثرات اور انداز ٹھٹکا گئے۔ وہ زیر ایک نظر تھا، اس لڑکی کا خود پر ٹکی نظریں محسوس کر چکا تھا، حتیٰ کہ وہ ان نظروں کا مفہوم بھی جانتا تھا۔ بولو، سنجیدگی بھرے لہجے میں اجازت دی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ریحان، تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی طلبگار ہوں۔ لجاجت سے کہتی وہ سانس روکے اس کی جواب کی منتظر تھی۔ ریحان کے سنجیدہ تاثرات سرد مہری میں بدلے، نکوش میں باقاعدہ تناؤ پھیلا۔ ویرا کو اس کے تاثرات لیب کو چلنے پر مجبور کر گئے۔ میں تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں ویرا، لیکن میں اظہار محبت کے جواب میں اعتراف محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم میری پسند نہیں، تم میرے بنائے گئے ہم سفر کی خاکے پر پورا نہیں اترتی۔ مجھے میری ہم سفر میں انکساری اور عاجزی چاہیے جو تم میں نہیں۔ وہ صاحب گوئی سے کہتا اسے نظریں پھیرتا ہینا پر مرکوز کر گیا تھا۔ ویرا کا دل چھناک کی آواز سے 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ اس کے لفظ سے شدید اذیت میں مبتلا کر گئے۔ بامشکل اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی خود میں اتارتے اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ہینا پر مرکوز اس کی نظریں دیکھ اس کے تازہ دم زخم پر مانو نمک چھڑک گیا۔ دھتکار کے سبب ملنے والی اہانت تیش میں بدلی اور اسی تیش میں اضافہ بدتدریج ہوتا گیا۔ وہ ریحان کی انکار کو بھی ہینا سے منسوب کر گئی۔ وہ ہینا جیسی لڑکی کو ہم سفر بنانا چاہتا تھا، یا شاید ہینا کو ہی، کیونکہ عاجزی اور انکساری ہینا کی فطرت کا حصہ تھی۔ یہ بے سروپا لیکن زہر خون سوچ تھی جس کا دماغ بن گیا تھا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی، جبکہ ریحان نے اسے نظر انداز کرتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھتا کہ دفتر ایک ویٹر اس سے ٹکرایا۔ سوئی سر، میری غلطی ہے۔ ویٹر اس افتاد پر گھبراہٹ میں مبتلا فوراً معذرت کر گیا۔ ریلیکس، کوئی بات نہیں، آپ جائیں، ریحان نے نرمی سے کہتے، پر ویٹر تشکر بھری نظروں سے دیکھتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سے دائیں راہداری میں پہلا کمرہ۔ اسے مخمصے کا شکار چاروں جانب دیکھتے ویرا سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ ریحان فوراً اس کی بتائی گئی سمت کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں سعد بلا رہا ہے۔ ہینا جو اپنی ذات میں مگن اداسی کی چادر اوڑھے کھڑی تھی، اپنے قریب سے ابھرتی ویرا کی آواز سنتے ہوش میں آئی۔ جھکی نظر اٹھائے اس نے ایک طائرانہ نگاہ پارٹی میں ڈالی۔ سعد وہاں موجود نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ویرا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ گیسٹ روم میں گیا ہے، شاید کچھ گر گیا تھا اس کے کپڑوں پر۔ ویرا لاپرواہی سے کہتی کندھے اچکا گئی۔ یہ جلن اور حسد کی آگ بھی نامنصوبہ تھا جو زندگیاں برباد کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ہینا سر کو ہولے سے جنبش دیتے گیسٹ روم کی جانب بڑھی۔ اس کے گیسٹ روم کی جانب اٹھتے قدم دیکھ ویرا نفرت زدہ مسکان لبوں پر سجائے لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے سعد کی جانب قدم بڑھا گئی تاکہ اسے ہینا کا بلاوا دیتے گیسٹ روم میں بھیج سکے۔ ریحان، تم؟ ہینا جو سعد کی تلاش میں گیسٹ روم میں آئی تھی، ریحان کو شرٹ لیس مرر کے آگے کھڑا دیکھ حیران ہوئی۔ ہاں، میں شرٹ پر جوس گر گیا تھا، بس وہی صاف کرنے آیا تھا۔ تم یہاں کیوں؟ کیسے؟ ریحان کی بھی حیرت دگنی تھی۔ مجھے ویرا نے کہا کہ سعد یہاں پر ہے۔ اس کی زبان سے لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا ہوئے۔ شعور نے فوراً یہ گتھی سلجھائی۔ قبل از کہ وہ ویرا کے اس منصوبے سے بچنے کو راہ ڈھونڈتی، دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ ہینا تیزی سے پلٹی، جبکہ ریحان بھی دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ دروازے کے وسط میں استادہ کھڑے سعد کو دیکھ ہینا کو اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ سعد کی سیاہ نگاہوں میں حیرانگی، پھر بے یقینی اور پھر شک کی ابھرتی لہر ہینا کو ہذیانی کر گئی۔ سعد، میری بات سنو۔ اسے یوں خود کی جانب شکین نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ تیزی سے اس تک آتے اسے بازو جکڑ گئی۔ سعد نے ضبط سے سرخی مائل نظروں کا مرکز اس کے زرد چہرے پر جمائے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ سننے کو کیا بچا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ تو چکا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ یہ نوبت رہ گئی تھی کہ میری بیوی میرے ہی گھر میں اپنے کزن، اوہ یہاں میں غلط ہوں، اپنے بہترین دوست کے ہمراہ اس حالت میں موجود ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے میں درگزر کرتا آیا ہوں، فون کال، تمہارا اس سے ملنا، اس کے ساتھ اس کے گھر جانا اور پھر وہاں ٹھہرنا، لیکن اب یہ میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس کے ہاتھ جھٹکنے پر مششد رہ گئی تھی، اس کے ذہن میں ڈوبے لفظوں کی بدولت اسے سانسیں وجود کا ساتھ چھوڑتی محسوس ہوئی۔ تو اس کے بدلتے رویے کے پیچھے یہ وجہ تھی، وہ پچھلے 1 ماہ سے شک کی آگ میں جل رہا تھا۔ جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے سعد۔ ہینا میرے نزدیک بہن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریحان اس کے لفظوں پر بھڑک اٹھا تھا۔
اگر نہیں چاہتے کہ ابھی سی پل اس لڑکی کو طلاق دے دوں، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارا وجود یہاں قبول نہیں۔ سعد حلق کے بل دھاڑا تھا۔ سد شکر تھا کہ پارٹی میں تیز دھن بج رہی تھی، اسی سبب تماشا بننے سے بچت ہو گئی تھی۔ ریحان جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا، اگر وہ مزید یہاں ٹھہرتا تو ہنا کے لیے مشکلات بڑھ جاتی۔ ایک سلگتی نظر سعد کے حکم میں کھڑی ویرا پر ڈالتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ سمجھ چکا تھا کہ یہ کھیل ویرا نے کیوں کر کھیلا ہے۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو سعد؟ ہنا کی بے یقینی میں بدتدریج اضافہ ہوا تھا۔ وہ شخص جو اس کے بنا ایک پل نہ رہ سکتا تھا، آج اسے طلاق دینے کو تیار تھا۔ شک نہیں، حقیقت ہے یہ ہنا، تلخ اور گھناؤنی حقیقت۔ کاش میں پہلے تمہارے اس مکروہ چہرے سے واقفیت حاصل کر لیتا تو تم پر اپنے سچے جذبات ضائع نہ کرتا، تمہیں اپنے دل کی اونچی مسند پر نہ بٹھاتا۔ تم بے وفا ہو ہنا، بے وفا، اور تمہاری یہ بے وفائی مجھے توڑ گئی ہے۔ مجھے ہر اس پل سے نفرت ہے جب میں نے تم سے محبت کی۔ اگر تمہیں ریحان میں دلچسپی تھی تو مجھ سے محبت کا یہ کھیل کیوں کھیلا؟ یا یہ کہوں کہ تم نے محض پیسوں کی خاطر میرا استعمال کیا۔ جو شک کا بیج ویرا نے اس کے دل میں بویا تھا، اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک زہر خند سوچ کا پانی ڈالتے وہ تناور درخت بن گئی تھی، جس کی جڑیں اس منظر نے مضبوط کر دی تھی۔ ہنا جو وضاحت دینے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے قدموں میں بیٹھتے اس سے اس کا ساتھ مانگنے کے ارادہ رکھتی تھی، اپنا ارادہ ترک کر گئی۔ چلی جاؤ، اگر چاہتی ہو میں تمہیں اپنے نام سے آزاد نہ کروں، میں تمہیں خود پر حرام نہ کروں تو چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارا یہ فریبی چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ پوری وقت سے دھاڑتا اسے دروازے کی جانب دھکیل گیا تھا۔ ہنا لڑکھڑائی، بامشکل خود کو سنبھالتے اس نے پورنم اذیت زدہ نگاہیں اٹھائی، ویرا کی جانب دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے تمسخرانہ مسکان لبوں پر سجائے فتح یابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے ٹوٹے کانچ کی کرچی آنکھوں میں لیے اسے تعصف اور ملامت سے دیکھتی مردہ قدموں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس پر تہمت لگائی گئی تھی، اس کے شوہر نے اس کا یقین نہ کیا تھا، اس کے پاک دامن پر سیاہی ملی گئی تھی، اس کی عزت نفس اس کا پندار توڑتے اسے مکمل بے بس کر دیا گیا، اور وہ اپنی بچے کچی نسوانیت بچاتے مزید وضاحت دینے، گڑ گڑانے یا منتیں کرنے کے بجائے اس جگہ سے نکل گئی تھی جہاں اسے لفظوں سے برہنہ کیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کی آنکھوں میں اس کی بہن کی لگائی گئی سیاہ پٹی اس قدر مضبوطی سے باندھی گئی تھی کہ وہ اس کی وضاحتوں کے بعد بھی پیچھے نہ ہٹ سکتی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے غافل چھت بت کھوئے چلتی چلی جا رہی تھی، نہ منزل کی فکر تھی نہ راستے کی۔ سورج ڈھل چکا تھا، رات ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی، یکدم اطراف سے گونجتی سیٹی کی دھن اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ ہنا نے زندگی کی جوت سے مفقود نگاہ اٹھائے اطراف میں دیکھا، چار مردوں کو خود کی جانب خباثت بھری نگاہوں سے دیکھتے پا کر اس کی سانس خشک ہوئی۔ ہوش میں لوٹی تو اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ شوہر تو عزت کا تماشا بنا ہی کیا تھا، اب مزید اپنی عزت داؤ پر لگنے نہیں دے سکتی تھی۔ نہ جانے کیسے اس کے مزمل وجود میں اس قدر طاقت ابھر آئی تھی کہ وہ سامنے کھڑے آدمی کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے دھکیلتے پوری رفتار سے بھاگی۔ وہ اندھا دھند بھاگتے اپنے عقب سے آتی ہے غلیظ آوازیں سنتے سسک اٹھی، روم روم خوف کی بدولت سنسناہٹ میں ڈوبتا۔ پلٹتے اس نے ان آدمیوں کو دیکھنا چاہا اور یہی وہ غلطی کر بیٹھی تھی۔ ان آدمیوں کو رکتے دیکھ اسے چھمبے نے آن گھیرا، قبل اس کے وہ انہیں رکتے دیکھ سکون کا سانس بھرتی، پاؤں سے ٹکراتے پتھر کی بدولت وہ گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کا نازک وجود کروٹ در کروٹ بدلتا ڈھلوان میں گرتا ہائی وے کے بیچوں بیچ آن گرا۔ عین اسی پل وہاں سے گزرتے احمد سلطان نے گاڑی روکی، گاڑی سے نکلتے ایک نظر ہنا کے خون سے لتھڑے وجود پر ڈالے، وہ انسانیت کے ناطے سے اٹھاتے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے آگے بڑھ گیا۔ احمد سلطان ٹاپ بزنس مین تھا، جن کی بیوی اور بیٹی ایک پلین کریش میں جان کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ ہنا کا مکمل علاج کرنے کے بعد اسے ہوش میں لاتے اس کی کہانی، اس کی زبانی سننے کے بعد وہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیتے ایک نیا نام اور پہچان دے گئے تھے۔ وہ ہنا سے فروزہ سلطان بنتے 5 سال بعد پاکستان لوٹی تھی، لیکن اس بار وہ کمزور نہیں تھی، اس کے پاس اعتماد تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ حال احمد سلطان کے وسیع و شان مینشن کے لان میں ایک عالی شان پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ پارٹی یوں تو احمد سلطان اور سعد ملک کے مابین طے ہونے والے کانٹریکٹ کی کامیابی کی خوشی میں رکھی گئی تھی، لیکن در حقیقت اس پارٹی میں ویرا کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ بلیک ریشمی ساڑی میں ملبوس ہنا بھورے بالوں کو ڈھیلی ڈھالی چٹیا میں قید کیے
मेकअप की मदद से नकोश को तराशे, लबों पर हसीन मुस्कुराहट सजाए। अहमद सुल्तान की हमरा वहाँ आने वाले हर फर्द से बजाते खुद मिलते खुश आमदीद कह रही थी। मान उसकी निगाह दाखिली दरवाजे से अंदर आते साद और उसके हमरा मौजूद वीरा पर पड़ी। वीरा को देखते ही उसके लबों पर बिखरी मुस्कान गहरी हुई। वही वीरा इसे देखते हैरत व यकीनी के गहरे समुंदर में वर्ताजन हुई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? मारे बेयकीनी के इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। अहमद सुल्तान की कानूनन बहन और बिजनेस पार्टनर है। मुख्तसर लफ्ज़ों में उस प्रोजेक्ट में मेरी पार्टनर। साद जो हिना के देखते मबहूत हुआ था संजीदगी से बोला। वीरा ने बामुश्किल अपने बिगड़ते तासरात पर काबू पाया। पिछले 3 माह से साद हिना के साथ काम कर रहा था। उसे ये बात बेचैन कर गई थी। इन 3 माह में साद और हिना के दरमियान कई ऐसे पल ठहरे थे जिनमें फिक्र थी, जलन थी, तड़प थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी अना का परचम बुलंद किए ये बात मानने से इनकारी थे कि वह दोनों ही एक दूसरे का साथ पाने को बेचैन है। साद यकटा के इस्तकाक से हिना को देखते उसके नज़दीक आया था। खुशामदीद साद मलिक और अहमद साहब ने साद से हाथ मिलाते वीरा की जानिब देखते अपना जुमला अधूरा छोड़ा। वीरा, वीरा मलिक। वीरा ने बामुश्किल हिना के पुरअतमाद चेहरे से नजरें हटाते लबों पर बामुश्किल मुस्कान सजाए अपना तारुफ दिया। मैं आती हूँ। साद की नज़रों से पजल होती हिना दांत पीसते इसकी जानिब शरर भरा निगाहों से देखती, धीमी आवाज़ में कहती एक सिमत बढ़ी। मैं रेस्टरूम से आती हूँ। इसके अहम तवक्को और अंदाजे के तहत अपना भेद खुल जाने से खौफजदा वीरा फौरन बहाना गढ़ते इसके पीछे हो ली। अहमद सुल्तान जी ने वीरा अपने तमाम प्लान से आगाह कर चुकी थी। इसके अंदाजे के यूं सही साबित होने पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराते नाफी में सर हिला गए थे, जबकि साद हिना के शररबा निगाहें याद करता अपना सर झुकाए अपने लोगों पर खिलने वाला तबस्सुम अहमद साहब से छुपा गया था। क्यों आई हो तुम वापस? चाहती क्या हो आखिर? हिना ने रेस्ट रूम में आते वॉश बेसिन पर झुकते अभी अपने हाथ धोए ही थे कि दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ खोलते वीरा के अंदर दाखिल होते ही यूं चीखने पर मुस्कुरा उठी। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों आई हो वापस? तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद हिम्मत कैसे हुई वापस यूं आते मेरे भाई से मिलते, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की? मंसूबाबंदी है ना ये तुम्हारी फिर से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने की? तो मेरे भाई की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करना चाहती हो, लेकिन भूल है तुम्हारी कि वो तुम्हें अब कबूल करेगा, अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल करेगा। किस कदर मुश्किल से मैंने उसकी ज़िंदगी से तुम्हें बेदखल किया था, इसके ज़हन और दिल में तुम्हारे खिलाफ शक का बीज बोया था। रेहान और तुम्हें इस कमरे में तन्हा करते उसके शक पर सच की मोहर लगाई थी मैं। अपनी वो तमाम कोशिशें तुम्हारे यूं आ जाने से रायगा नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? चोर हो या कातिल, सच्चाई का एक भी पहलू सामने आ जाने पर यूं ही घबरा जाता है, और जो कशीदा सच भी होता है उससे भी मारे घबराहट बयान कर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल वीरा का था। 5 सालों बाद हिना का यूं वापस आ जाना, साद के साथ काम करना, इन 3 माह में साद की जिंदगी को पहले की तरह जीना, और साद की इस पर टिकी निगाहें वो खौफ में डूब चुकी थी। ये खौफ हिना की वापसी की बदौलत इस पट्टी के हट जाने का था जो वो साद की आंखों में 5 साल पहले बांध चुकी थी। ये खौफ अपना भेद खुल जाने पर था। हिना का दिल किया सामने खड़ी लड़की की अकल पर जोरदार कहकहा लगाए, जो इसके बाजू जखड़े से झंझोड़ते अपना सच खुद अपनी जुबान से अदा कर गई थी। मंसूबा बंदी बनाने में माहिर मैं नहीं, लेकिन आपको इसमें कमाल महारत हासिल है। ये तो मैं जानती थी कि 5 साल कबल मेरी जिंदगी की काया पलटते मुझे बर्बाद करने के पीछे आपका हाथ है। आज यूं अपने मुंह से कबूल करते आपने मेरे दिल में मौजूद जरा बराबर शक को भी यकीन में बदल दिया। क्या मैं ये वजह जान सकती हूँ कि आपने क्यों कर मेरा घर बर्बाद किया? उसके हाथ पुरसकून अंदाज में अपने बाजू से हटाती वो संजीदगी से बोली, क्योंकि तुम मेरे भाई की मोहब्बत और तवज्जो की हिस्सेदार बन बैठी थी। क्योंकि मेरे भाई के साथ साथ रेहान, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो मुझ पर तुम्हें फोकियत देता था। उसने मुझे धत्कारा था, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली थी, तो मैंने भी तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के साथ रहने नहीं दिया। उसके लहजे में बला की नफरत शामिल थी। हिना ने तासीफ से उसकी जानिब देखा। अल्लाह आपको हदायत दे, नफ़ी में सर हिलाते कहती वो इसके नज़रअंदाज करती आगे बढ़ती चली गई। वीरा इसके यूं वॉकआउट कर जाने पर बेचैताब खाती इसके पीछे लपकी। लॉन में आते ही हिना ने एक तरफ मौजूद डीजे और स्क्रीन कंट्रोलिंग के ग्रुप की जानिब देखे इशारा किया, और अगले चंद मिनट्स में ही एक तरफ लगी बड़ी सी एलईडी पर रेस्ट रूम में हुई वीरा और हिना के माबैन गुफ्तगू चलते
سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر آ گئی۔ سعد جو ہنا کا ہی منتظر تھا، اس کے یوں اشارہ کرنے پر ماتھے پر شکنوں کا جال سجا گیا اور جلدی یہ جال سکرین پر چلتا منظر دیکھ ہٹتا چلا گیا۔ آگاہی کا یہ لمحہ عذاب تھا۔ جو ویرا کے لفظ گونج رہے تھے، اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ جبکہ ہنا ایک طرف کھڑی سینے پر ہاتھ باندھے وہاں آتی ویرا کی اڑی رنگت اور پشیمانی میں ڈھلتے سعاد کے تاثرات زخمی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ سکرین بند ہوئی، پارٹی میں چہمگوئیاں گونجنے لگی اور ان چہمگوئیوں میں ویرا کا نام، ویرا کا چہرہ اہانت کے سبب سرخ ہوا۔ اس نے خوفزدہ نگاہ سعد پر ڈالی جب غضبناکی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سعد یہ سب جھوٹ۔ کانپتے لہجے میں اس نے پھر جھوٹ گڑنا چاہا کہ سعد اس کی بات درستگی سے کاٹ گیا۔ تم آج رات ہی امریکہ جا رہی ہو ویرا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی گردن کی نسیں پھول کر سکڑ سی گئیں۔ ویرا کا چہرہ پل میں آنسوں سے تر ہوا۔ اس کا فریب یوں سب کے سامنے کھل جائے گا، وہ بھی اس کی اپنی زبانی۔ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اپنے آنسوں صاف کرتی وہ تیز قدموں سے وہاں سے بھاگی۔ سعد نے اس کے جاتے ہی قدم ہنا کے جانب بڑھائے۔ ہنا نے چپکا تالا لبوں پر لگائے اسے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل گرتے دیکھا۔ معاف کرو گی؟ ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ بھرائی آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ مشکل ہے، سہینا نے صاف گوئی سے کہا۔ ایک موقع دے دو۔ سعد کی سیاہ آنکھوں میں آنسوں کی پرت سمائی۔ مشکل ہے، ہنا کا جواب ہنوز وہی تھا۔ یوں نہ کرو ہنا، ایک موقع دے دو۔ معاف نہ بھی کرو تو بس ایک موقع دے دو۔ خود کو مجھ سے مزید دور نہ کرو، مجھے اپنا ساتھ سونپ دو۔ میں آخری سانس تک تم سے معافی کا طلبگار رہوں گا۔ وہ فریاد کر رہا تھا۔ بھروسہ نہیں کیا تھا تم نے مجھ پر سعد، ہنا نے شکوہ کیا۔ تمہارا گنہگار ہوں۔ سعد کا چہرہ مارے شرمندگی جھک گیا تھا۔ بے وفا کہا تھا تم نے؟ ایک اور شکوہ؟ میں تمہاری وفا کا قابل نہیں، ہنوز بھرائے لہجے میں جواب دیا۔ 5 سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا۔ خدا را تم مجھے اپنے دل سے نہ نکالو۔ اس کے ایک اور شکوے پر اب وہ گڑ گڑایا تھا۔ 5 سال پہلے تم نے میرا دل ہی توڑ دیا تھا سعد۔ وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ یہ شخص اس کی محبت تھا جسے لاکھ نفرت کا دعویٰ سہی، لیکن نفرت نہ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ میں جوڑ دوں گا، میں ازالہ کر دوں گا، میری ذات سے ملی تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ۔ پشیمان ہوں یار، ندامت میں مبتلا ہوں۔ محبت بھی میری تم، اور محبت کی بنیادی اعتبار ہوتی ہے۔ میں کیوں کر شک کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا، کیوں کر تمہیں یوں رسوا کر بیٹھا۔ تم تو میرا لباس تھی، میں نے تم پر نہیں، اپنے لباس پر اپنے لفظوں سے سیاہی پھینکی۔ معاف کر دو جانم، ایک آخری موقع مجھے دیتے، میرے حوالے میری زندگی کر دو۔ وہ مزید اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور اسے یوں رتا دیکھی نہ مزید انا کا پرچم بلند نہ رکھ پائی۔ کر دیا معاف، دے دیا موقع، لیکن صرف تمہاری آخری خطا جان کر۔ مزید درد دیا تو مجھے مردہ پاؤ گے۔ میں پور زخمی ہوں، مزید زخم میری موت کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ اب دیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ زاروں قطار روتے، اس کے ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگاتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ خطا کار تھا، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اسے آخری موقع چھین لیا جاتا۔ کبھی نہیں، زندگی میں اب کبھی سعد ملک تمہاری تکلیف کا سبب نہیں بنے گا۔ کبھی نہیں، سعد مضبوطی سے کہتے اسے خود میں بھینچے اس کے بالوں پر لب رکھ کیا تھا۔ ہنا نے آسودگی سے مسکراتے احمد سلطان کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس کے اس فیصلے پر شاباشی دیتے اپنی نم آنکھوں کے کنارے اپنی انگلی کی پور سے صاف کیے تھے۔